أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کی رضا وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام خیالات کو، اپنے تمام پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں، بس وہی پروگرام اور وہی کچھ رکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ہر عمل، ہر قول، ہر بات، ہر کام شریعت کے اندر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر ہی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو بس وہ جو حکم ہے اس کے اوپر وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ کی رضا پہ اپنا تن من دھن جو ہے فدا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندوں پر مہربان جو ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یشری، کوئی ایسا ہے جو بیچ دیتا ہے نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء، تغاء مطلب ہے تلاش میں، طلب میں، چاہنے میں، حصول میں، مرضات اللہ، مرضا کا مطلب مرضی، تلا اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، گویا اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے کہ وہ، اور یہ تجارت جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اللہ کو اپنے آپ کو بندہ دے دیتا ہے، یعنی اپنی تمام خواہشات، اپنے کام، اپنا سب کچھ اس کو اللہ کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے سامنے فدا کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، رؤوف کا مطلب مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یشری جو بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء یعنی تلاش میں، طلب میں، مرضات اللہ اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کی طلب میں، اللہ کی رضا کے حصول میں وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم والے تھے، یعنی جیسے اس زمانے میں رومن بہت طاقتور تھے، یہ وہاں سے چلے اور مکہ شریف آئے تو یہ اسلام
کی دولت سے مالا مال ہو گئے، تو یہاں مکہ شریف میں رہے، یہاں کام کیا، تو جہاں جب آئے تھے تو ان کے پاس کیونکہ مسافر تھے تو کوئی اپنی جائیداد تو ساتھ نہیں لائے تھے، تو اس لیے یہاں پر ہی کام کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا امیر ترین بنا دیا ان کا، ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اب جو ہی یہ روانہ ہو رہے تھے تو کیا ہوا کہ وہ جب چل پڑے تو مکہ کے مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا اور یہ سواری سے اتر پڑے، کیونکہ یہ جو حضرت صہیب تھے یہ بہت ہی نشانہ باز تھے۔ اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے تھے جب یہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن یہ جو نشانہ باز ایسے تھے کہ تیر کا نشانہ جب وہ تیر مارتے تھے نا تو وہ کمان سے جو ہی نکلتا تھا، جس کا نشانہ ہوتا تھا وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے مکہ والے جانتے تھے کہ اس بندے کا نشانہ جو ہے وہ سب سے ہی اعلیٰ ہے، کہ جس کا بھی نشانہ یہ بناتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو وہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو کہا، وہ جو مشرکین تھے ان کو کہا، دیکھو بات یہ ہے کہ میرے ترکش میں جو جتنے تیر ہیں نا، جب تک یہ موجود ہیں تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میں کیونکہ ان تیروں سے تمہیں چھلنی کر دوں گا، اور جب اگر میرے پاس تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس تلوار ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو پھر یہ باتیں ہوئیں، اور اسی طرح ساتھ یہ انہوں نے کہا، نہیں ہم جو ہے نا ہمیں اپنا مال دے دو، کیونکہ تم جب ہمارے مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس مال تھا ہی نہیں، تو تم نے مال یہاں کمایا، اس کو ساتھ نہ لے جاؤ کچھ بھی، سارا مکہ جو بھی مال جو کچھ ہے سب دے دو۔ پھر انہوں نے اپنے مال کا عطا پتہ بتا دیا، کہاں وہ کچھ دفن تھا جو وہ کہاں تھا، اور باقی مال کہاں تھا، سارے مال کا جو انہوں نے اپنا جو ہے عطا پتہ ان کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم مال میرا لے لو، اور تو پھر ایگریمنٹ ہو گیا، آپس میں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے مال کے بدلے میں ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، آپ مدینہ شریف ہجرت کر جائیں۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا وہ ان کو دے دیا، اور خالی ہاتھ جو ہے ہجرت کرنے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تو ماشاء اللہ کتنے وہ اللہ کے ہاں مقبول تھے، کہ ان کا دل کتنا صاف اور پاکیزہ اور اخلاص والا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوا ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت قرآن یہ نازل فرمائی جو میں نے پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہوتا ہے، میں یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو گویا یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی تو راستے میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے وہ ساتھ ان کے استقبال کے لیے وہ آگے آئے، اور حتیٰ کہ وہ جو ہے یہ جو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے یہ ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے، اور حرا کے مقام تک آئے، اور وہاں پر جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا اور مبارکبادیں دی کہ آپ کی تو تجارت بہت اچھی تھی، یعنی آپ نے جو اپنا مال ان کو دے دیا، اس کے بدلے میں صرف ہجرت آپ نے کر لی، تو یہ اللہ کے ہاں یہ تجارت اتنی نفع بخش ہے کہ جتنا بھی تعریف کریں کم ہے۔
اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے ہاں آپ اتنے محبوب ہیں، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ دیکھیں۔ تو کیا بات تھی یہ صرف یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے بس وہی میری رضا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اسی طرح جب دیکھیں کوئی بندہ شہید ہوتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیتا ہے، اور صرف کیا ہوتا ہے مقصد؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں سے پوچھے گا تو شہید ہی وہ واحد بندے ہوں گے جو کہیں گے ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں شہید کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہمیں لذت ملی تھی وہ لذت اب ہمیں دوبارہ جو ہے وہ کہاں ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے تاکہ ہم وہ لذت جو شہادت کے وقت ملی تھی وہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے اللہ کی رضا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر فرمایا کہ سو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا باہر دیکھیں کتنے مشرکین تھے، انہوں نے گھیرا چاروں طرف سے وہ ڈالا ہوا تھا، اور حتیٰ کہ وہ جو ہے ایسا ایسا منظر تھا کہ جیسے وہ شہید کر دیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کی پرواہ کیے بغیر رضائے الہی اور رضائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر مبارک پر لیٹ گئے، اور صبح پھر انہوں نے وہ قرضوں کی واپسی کی اور امانتیں واپس کی۔ اور اس طرح دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اور چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی جب آپ کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تھے تو وہ سبز رنگ کی چادر تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لذت جو اس رات کی تھی وہ بہت عظیم تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح آپ نے امانتیں واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو خوب سویا، کیونکہ جو ہے ویسے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ عمر کب جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ صبح آپ نے امانتیں واپس کرنی ہے، تو مجھے یقین تھا کہ صبح تک مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، آرام سے سو جائیں۔ سکون کی رات انہوں نے وہاں وہ فرماتے ہیں بسر کی۔ غور کریں کہ یہ سکون کی رات کیسے بن گئی، حالانکہ وہ ایسی رات تھی جس میں باہر جو ہے وہ قریش مکہ یعنی بیٹھے ہوئے تھے وہ وقت کے انتظار میں، اور وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کو ہم جان سے استغفر اللہ وہ قتل کرنے کے درپے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کی طرف سے پیغام بھیجا کہ اب آپ چلیں آئیں ادھر ہجرت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر لٹا دیا گیا، اور ان کی حفاظت کے لیے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت یعنی ایسا نظام ہے کہ جس میں جو رضائے الہی کی طرف آتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، اپنے آپ کو رضائے الہی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور صرف اللہ جو چاہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کی رضا کو اپنا حصول مقصد بنا لیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد کتنے دکھ جھیلنے پڑے ان کو، لیکن انہوں نے اللہ کو تو نہیں چھوڑا، ہر وقت اللہ کے ساتھ منسلک رہے، ان کی زبان پر احد احد ہوتا تھا۔
تو اللہ کی کتنی یاد ہوتی تھی۔ تو یہ محبت ہے کہ جو ہے نا عشق ہے، اور یہ لذت جو ملتی ہے نا جو قرب الہی میں، اور پھر جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اور اسلام کے اندر ایسا آ جاتا ہے کہ ایمان کی جو ہے وہ ایمان اس کے انگ انگ میں بھر جاتا ہے، تب اس بندے کی شان ہی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود فرماتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رؤوف ہے۔ رؤوف وہ کہ اس اللہ تعالیٰ رؤوف یعنی ان کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، ان کی زبان پر بھی وہ جو ہے مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، ان کے چال چلن میں بھی ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ہی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو کرم فرماتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں چاہے مشکلات آ بھی جائیں، لیکن آخرت اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی شان جب وہاں پہ بندہ خود دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کاش یہ مجھے بس ہر وقت میں ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ گزارتا، تو اللہ کی رضا پہ قائم ہو جاتا۔ تو ایسے ہی لوگ جو اللہ کی رضا پر قائم ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نیک نیتی اور خلوص دل سے لڑنے والے ہوتے ہیں، اور جب رب تعالیٰ ان کو پھر اجر دے گا تو وہ اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ تورات اور انجیل میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، اور ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، گویا یہ تجارت کا سودا، یہ جو ہے بندے کے لیے یہ وہ فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے، یہ اتنا مفاد والا ہے، اتنا منافع بخش ہے، جس کی مثال ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو پھر بندے میں اخلاق حمیدہ پیدا کر دیتا ہے، کرم اور رحمت اس کے اندر بھر جاتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت، مہربانی اور کرم جو ہے اس کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایسی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا پر تن من دھن قربان کر کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔